اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آؤ قرآن پڑھیں کے ساتھ میں آپ کی اپنی ربیہ فاطمہ جو آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کو تہہ دل سے استقبال کہتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں۔ آغاز کرتی ہوں اپنے پروگرام کا اس پروردگار عالم کے نام سے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ملتی، جس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، جس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا نہیں کر سکتے، نہ بلند پرواز ہمتیں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس پروردگار عالم نے ہم پہ بہت رحم و کرم کیا کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام اور قرآن جیسی اتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کر دیا کہ اگر ہمارے سر سجدے میں جھکے رہ جائیں، خدا کی قسم اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مجھے پھر آیت الکرسی کو آگے بڑھانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت رکھنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اور جب قرآن تمہیں پڑھایا جائے، پھر کہوں گی، اور جب تمہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہو تو اسے کان لگا کر سنا کرو، اور جب تمہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہو تو اسے کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت سے صاف واضح ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو اور بالخصوص جب آپ کو کوئی قرآن سکھا رہا ہو تو غور سے سنا کیجئے، اور نہ صرف غور سے سنا کیا کیجئے بلکہ خاموشی اختیار کیا کیجئے تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے۔ خدا جانے کہ کون سی ادا ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ خدا کو آپ کا خاموشی سے قرآن سننا بھا جائے، پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر گناہوں پر آپ کی مغفرت اور آپ کو بخشش سے سرفراز فرما دے۔ آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا۔ جیسے آپ جانتے ہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آیت الکرسی کا جو بقیہ حصہ ہے وہ بھی پڑھیں گے، اور جو علامات ہیں وقف چل رہے تھے اگر میں تھوڑا سا ریویژن کر دوں، کیونکہ میں خود بھی ٹیچر ہوں، ایز اے قرآن ٹیچر آئی نو کہ کون سی جگہ پر لوگ بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ میں تو بیٹھ کر بتا رہی ہوں لیکن جو سننے والے ہیں اکثر وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں 4 چیزیں آپ کو بتاؤں گی بہت واضح، بہت روشن، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ رکنا کہاں ہے؟ ایک تو آیت کے نشان پہ رکنا ہے، ایک میم پہ رکنا ہے، اور ایک جو وقف لازم ہے، اور تو پہ بہتر ہے کہ آپ رک جایا کریں، اور جیم پر اگر اچھا ہے نہ رکے تو بہتر ہے، اگر سانس رک رہی ہے تو رک جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آج میں آپ کو اس کے علاوہ جو میں نے واجب بتا دی کہاں اچھا تھا رکنا، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کہاں نہ رکنا بہتر ہے، نہ رکنا بہتر کہہ لیں، یا جہاں اگر ہم کنٹینیو نہ کریں یا رک جائیں تو آیت کا ترجمہ چینج ہو سکتا ہے، آیت کے معانی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو لام الف، آپ سب جانتے ہیں لام الف پہ نہیں رکا جاتا، بچہ جانتا ہے کہ لام الف جب بھی آئے تو یہاں پہ رکتے نہیں ہیں۔ دوسری جگہ ہے زا، ایسے کر کے زا بنا آتا ہے، یا یوں اسٹریٹ کر کے زا بنا آتا ہے۔ جب بھی قرآن کریم میں آپ کو زا دکھے تو اس پہ نہ رکیں، اگر سانس ٹوٹ رہی ہے اور رکنا چاہیں تو رک جائیں، مگر بہتر یہ ہے، بہترین یہ ہے کہ اس پہ بالکل نہ رکا جائے۔ دوسری علامت یہ کوئی تیسری ہے کاف، اس کے معنی ہوتے ہیں بذالک، یعنی قرآن میں اگزامپل دی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح سے اگر دیکھیں تو لام الف پہ نہیں رکنا،
دوسری چیز کیا ہے؟ وقف مجوز یعنی زا، وقف مجوز پہ نہیں رکنا. اور تیسری چیز کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی؟ کاف. جو یہ لمبا سا کاف ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے گول سا نشان سا بنا ہوتا ہے، تو اس کاف پر نہیں رکنا چاہیے. جو قوف کے علاوہ جو دوسرا کیف ہوتا ہے اس پہ نہیں رکنا چاہیے. ان تینوں پہ آپ کو کنٹینیو رکھنا ہے. بسم اللہ کرتے ہیں اور سورہ آیت الکرسی کی آدھی جو ابتدائی آیت تھی وہ ہو گئی تھی، اور باقی کی جو آیتیں بچی تھیں اسے مکمل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. لا پہ مد ہے تو تھوڑا سا کھینچیں گے. اکراہ پڑھتے ہیں ہم میں بھی بہت زیادہ پہلے را کو را پڑھتی تھی، را نہیں پڑھتی تھی، جبکہ جب بھی را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو اسے موٹا پڑھا جاتا ہے. ہم یہاں پڑھیں گے لا اکراہ فی الدین قد تبین. اب یہاں پر ہم میں سے زیادہ تر افراد 50% لوگ 50% آف پرسنس آف قارئین ریسائٹرز، کیونکہ میں موسٹلی لیڈیز کو پڑھا رہی ہوتی ہوں، وہ خواتین جو میرے ساتھ پڑھ رہی ہیں اکثر میں بھی یہ غلطی کیا کرتی ہیں کہ قد کو قد پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، قوف دال پڑھتی ہیں اور قد پڑھ کے تبین الرشد، جبکہ یہ بالکل غلط ہے. یہاں پر ہمیں قد تبین الرشد، کیونکہ دال پر ہوتا ہے جزم اور تشدید. جب میں اپنے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہوں آن لائن تو چونکہ انہیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا، انہیں پڑھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو میں انہیں چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں، شاید آپ کو یاد رہ جائے کہ جب جزم آئے اور تشدید سامنے آ جائے تو جزم چونکہ ویک ہوتا ہے، جزم میں نے ایسی مثال دیتی ہوں کہ ان دونوں میں فائٹنگ ہوتی ہے اور جزم چونکہ ویک ہوتا ہے، جزم ہار جاتا ہے، تو جزم والے ورڈ کو ہم نہیں پڑھتے اور تا سے ملا دیتے ہیں. جبکہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سبب دیا ہے، جو آپ کو وجہ میں نے آپ کو فراہم کی، یہ غلط ہے. یہ میں نے صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے بنائی ہوئی تاکہ بچوں کی چھوٹے چھوٹے سے برینز ہوتے ہیں، اسمال برینز ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جائے بات، وہ زیادہ پیچیدگیوں میں نہ جائے. لیکن اگر میں تجوید کی رو سے اسے پڑھاؤں، اسے بتاؤں، تو اسے انشاءاللہ اس کے لیے ایک علیحدہ سی کلاس کر کے آپ کو یہ میں بتاؤں گی کہ کون سی جگہوں پر ایک ساؤنڈ کو دوسرے ساؤنڈ میں ہم کیوں تبدیل کرتے ہیں. بہرحال ابھی چونکہ ہمیں مکمل کرنی ہے اس ڈیوریشن میں اپنی سورہ آیت، تو ہم مکمل کرتے ہیں. اسے قد قطعی نہیں پڑھنا ہے، قط تا قط 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 تبین الرشد من الغی. اب یہاں پہ سانس پھول رہی تھی تو رک گئے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ. اچھا اب یہاں پہ وَيُؤْ پہ جھٹکا دیا. اگر آپ دیکھیں میں فَمَن سے سٹارٹ کرتی ہوں، فَمَن يَكْفُرْ، اب یہاں پہ بھی وہی چیز ہے، نون آ رہا ہے تو نون پہ جزم دکھ رہا ہے آپ کو، اور یہاں پہ تشدید ہے تو فَمَن يَكْفُرْ نہیں پڑھیں گے، فَمَن يَكْفُرْ، اور چھوٹا سا غنہ کریں گے اس کے ساتھ. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تا نہیں، بالطاغوتی نہیں. امید ہے میرے ساتھ آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے، آپ کے قرآن میرے ساتھ ہوں گے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن. اب یہاں پر ہم میں سے بہت سے لوگ اسے وَيُؤْمِن پڑھتے ہیں. یہاں پہ ہمیں یؤمن بالکل نہیں پڑھنا ہے. یہاں پہ ایک قاعدہ ہے نون ساکنہ کا اقلاب جسے کہتے ہیں. میں پھر آپ کو پیچیدگی میں نہیں الجھاؤں گی، اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل میں ایک علیحدہ تجوید کی کلاس رکھوں گی تاکہ آپ یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ پینسل کاپی رکھیں، ان تمام چیزوں کو اپنے پاس لکھ سکیں. ابھی فی الحال پریکٹس کرتے جائیں گے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، من پہ 2 سیکنڈ تک غنہ کرنا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ. اب یہاں وقف نہیں تھا، آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیوں رک گئی، میری سانس پھول رہی تھی تو میں رک گئی. اب یہاں میں اعادہ کروں گی. اعادہ یعنی اگر میں نے علامات سے وقف نہ ہونے پر، یہاں پہ کوئی علامت سے وقف نہیں تھی، نہ طا نہ جیم نہ میم، اگر میں بے وجہ رک گئی ہوں تو مجھے اعادہ کرنا ہے، یعنی پریکٹس کرنی ہے، دوبارہ واپس جا کر پھر آنا ہے. فقد
فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. اب یہاں پہ وثقہ بہت سے ہم لوگ پڑھے ہوتے ہیں، وثقہ نہیں ہے، یہ ہے وثقہ. بالعروۃ اور کی جگہ اور، بالعروۃ الوثقى لا انفصام لها. لم پہ بھی ہم یہاں غنہ کریں گے، میں انشاءاللہ بعد کی کلاسز میں بتاؤں گی وجہ کیا ہے. لا انفصام، فصام نہیں، لا انفصام له. چونکہ یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے ہمیں تو لہا کو ہلکا سا پڑھیں گے، الف کو ہم، کیونکہ ہا الف زبر ہا ہے تو یہاں دو حرکتیں، ایک زبر کی ایک حرکت ہے، ایک الف کی حرکت ہے، تو ہم الف کو ختم کر دیں گے. لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. واللہ، لام موٹا، لام اور را کا ایک ہی قاعدہ ہے، جب لام اور را پہ زبر یا پیش ہوتا. اب چاہے تو لکھ سکتے ہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. میں بار بار اگر آپ کنٹینیو کلاسز لیتے رہیں، میں آپ کو بار بار ایک ہی بات سمجھاتی رہوں گی تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، روشن ہو جائے، آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے. واللہ سمیع علیم. واللہ موٹا، واللہ سمیع علیم. انشاءاللہ یہ آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک بار میں پھر پڑھی ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ تلاوت کریں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اگر ہم ایک اور آیت سے کنٹینیو کریں، اللہ ولی الذین آمنوا. اب یہاں پہ اللہ موٹا پڑھیں گے، ولی الذین میں پھر بتاؤں گی، ذال باہر نکال کے پڑھیں گے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اب یہاں پہ تو یعنی وقفے، ہاں جی بالکل درست، وقف مطلق آ گیا ہے. جب وقف مطلق آ جاتا ہے تو ہم یہاں سانس طلق کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، ذلو، ذال، تا اور ذو تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تا دانتوں کے بیچ میں، ذال دانتوں کے بیچ میں، سا دانتوں کے بیچ میں، اور اگر ہم ذو کو دیکھیں، ذو تو یہ بھی دانتوں کے آغاز سے ہی بالکل اپنی زبان کو ٹچ کرنا ہے، ذو ذو، ٹھیک ہے. من الظلمات، من الظلمات، من الظو ظو 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 من الظلمات الی النور. نون مشدد ہے، جانتے ہیں آپ یہ بات، جب میم مشدد اور نون مشدد آتا ہے تو ہمیں غنہ کرنا ہوتا ہے. الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اب یہاں پر اولیاء بولتے ہیں ہم لوگ کافی دفعہ، اولیاء. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یخرجونہم قلنا یخرجونہم من الظلمات، یخرجونہم من النور، یخرجونہم من النور الی الظلمات، الی الظلمات، الی الظلمات. یہاں پہ وقف مطلق ہے، روک دیں گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب دیکھیں یہاں پہ جیم تھا،
اگر آپ نے اپنے قرآن مجید میں نوٹ کیا ہو تو اصحاب النار کے بعد جیم آ رہا ہے، یعنی وقفے بالکل درست، وقفے جائز آ رہا ہے. تو ہم یہاں پر اگر کنٹینیو کر سکیں تو بہت بہتر ہے کہ کنٹینیو کریں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. انشاءاللہ بات آپ کے واضح ہو گئی ہوگی. میں نے اپنی جانب سے بالکل کوشش کی ہے کہ آپ تک جو حقیقی مخرج ہیں، طریقہ کار ہیں، تلفظ ہیں، وہ پہنچا دوں. باقی آپ سے بھی توقع ہے کہ آپ کوشش کریں گے، کیونکہ شیاطین کی قید سے تو ہم آزاد ہیں، لیکن اگر قرآن کے معجزے کو، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو ہمارا دل، ہمارا نفس نور کا گھر بن جائے گا. قرآن کی تلاوت ہمارے دل کو ایسے روشن کر دیتی ہے کہ جیسے کہ آگ کسی اندھیری جگہ کو روشن کر دیتی ہے. انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اپنے آپ سے منسلک لوگوں کو خوش رکھیں گے، دوسروں سے بھی معافی مانگیں گے اور دوسروں کو بھی معاف کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.